کہ ہمارے 3 کارکن زخمی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کو تسلیم بھی کیا ہے MQM نے. اور میں نے خود بھی کل DIG سے بھی بات کی تھی، اور خیر وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں SSP کو کہتا ہوں آپ ان سے مل لیں. تو پھر مجھے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بندہ ان کے پاس چلا جائے. تو مسرور احسن صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ ان کے پاس گئے بھی، لیکن وہ FIR نہیں کٹی. اب اگر جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اس پر بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بات میں نے پہلے دن شاید یہ جو واقعات ہوئے تھے ان سے بھی پہلے کہی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے، تو خدا نخواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں. ہمارے غالباً 20 یا 21 جنوری کو نارتھ ناظم آباد میں ایک دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کی FIR کٹی، لیکن جو مدعی تھا اگلے دن اس کے خلاف FIR کٹ گئی، کارروائی کوئی نہیں ہوئی. پھر مختلف مقامات پر، بڑا میدان میں، کھجی گراؤنڈ میں اور جگہوں پر واقعات ہوتے رہے، ہیرسمنٹ کے، دھمکیوں کے، تشدد کے. جعفر تیار میں واقعہ ہوا، وہاں اور بھی جعفر تیار میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں پریشانی صرف یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ چند دن بعد ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ 8 فروری کو کہیں خدا نخواستہ شہر کے اندر یہ فسادات زیادہ نہ بڑھ جائیں، اور یہ کسی بھی طور پر اس شہر کے، اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کراچی شہر میں اچھی خاصی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے. تو جو لوگ MQM کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کروانا چاہتی ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ یہ حرکتیں، اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو وہ پذیرائی لوگوں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی. کراچی شہر کا ماضی بہت ہی خوفناک ہے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جھیلا ہے اس کو. اور کراچی شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جہاں ہزاروں جانیں بے گناہ نوجوانوں کی شہر میں گئی ہیں، وہاں ہماری فوج، رینجرز اور پولیس کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. تب جا کر کہیں شہر کا امن بحال ہوا اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ، کھل کر، آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی فیصلے کرنا شروع کیے، سیاست کرنا شروع کی. اور یہ سب کے حق میں ہے، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ شہر کے مفاد میں ہے، شہریوں کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے. یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، جس انداز میں کھلم کھلا سیاسی سرگرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو دوبارہ ہراساں کرنے کی، دہشت زدہ کرنے کی، خوف زدہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ وہی حالات پیدا کرنے کی مجھے سازش لگتی ہے جو ماضی میں شہر کے اندر رہے ہیں. یہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے بھی. آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں جو لوگ ملوث ہیں. میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیے. اگر اس میں سعید غنی کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کے واقعے میں سعید غنی کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی ملوث ہے، تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں. شہر کا امن و امان خراب کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے. اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے شہر کو ایک تشدد کی آگ میں دھکیل دیں، یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے بھی برداشت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو درخواست، جو گزارش ہم کر رہے ہیں، آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار میری صاحب گئے تھے. ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے
کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں نے کیا ہے یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے. ان کے خلاف کارروائی کریں. اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی. جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی. اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو. آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی شخص جذبات میں اگر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے. اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے. تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں. ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں. وقار بھائی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں. یہ جو کل افسوسناک واقعہ نی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور اس سارے واقعات جو پے در پہ یہ سلسلے چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا. ناز آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی. اور وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، 15 پہ اطلاع دی. پولیس وہاں موجود تھی. پولیس کی موجودگی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن ہماری FIR SHO نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم نے وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ TCS کے تھرو مختلف اداروں میں، پولیس کو، رینجرز کو، دیگر متعلقہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں. لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. وہ FIR متحدہ قوم موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے، کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر. وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا، پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ. لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے. اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے، کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے. اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا. اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے، کوئی ریئیکشن نہ کریں. تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو. اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ نظر رکھیں اور اس کو ہائیلی سینسیٹیو پورے ضلع کو قرار دیا جائے. اس طرح سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر سے واقعات سننے کو ہمیں آئے ہیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے. اور یہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ آ رہا ہے جو کہ ہار رہے ہوتے ہیں، جو شکست جن کو نظر آ رہی ہوتی ہے. بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑھی ہے شہر کے اندر کہ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر
جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹوں کے اس کے کارنر میٹنگز کے اندر ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل نے پچھلے دنوں ایک جلسہ کیا نارتھ آباد میں، بہت بڑی تعداد میں اس کے اندر لوگ، علاقے کے لوگ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے شہری، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے موزین اس میں شریک ہوئے. تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے ساری یہ الیکشن کا پروسیس چلے، پرامن انداز سے وہ بھی کام کریں، ہم بھی کام کریں، لیکن انتظامیہ کو اور حکومت کو، خاص طور پہ نگراں حکومت کو، وفاقی ہو، صوبائی ہو، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس دینا چاہیے اور حالات کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ پرامن انداز سے سارے صورتحال جو ہے مکمل ہو. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سابقہ آپ کے پیپلز پارٹی کے ان کے نامزد کردہ تھے، اپوزیشن نے بھی ان کی اس پہ تقرری پہ اتفاق کیا. اب وہ اتنے بے بس نظر کیوں آتے ہیں؟ اور کچھ سیاسی قوتوں کے رہنماؤں کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے. تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، ایم کیو ایم والوں کی اپنی جگہ، جماعت اسلامی الگ چلا رہی ہے، ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی نامزد کردہ ہیں. اس ملک کے آئین میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی نامزدگی کا یا تعیناتی کا ایک طریقہ کار ہے. چیف منسٹر جو سابقہ تھے اگر وہ پیپلز پارٹی کے نہ ہوتے، کسی اور جماعت کے ہوتے، ان سے مشاورت ہوتی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو اس سے مشاورت ہوتی. تو اس سے اگر کوئی شخص چیف منسٹر یا پرائم منسٹر لگ جاتا ہے تو یہ قطعاً اسے تاثر قائم کر لینا کہ وہ اسی جماعت کا بندہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں ان کی جو ریپوٹیشن ہے، جو ان کی شناخت ہے ملک میں، وہ بہت اچھی ہے. اور ان کے متعلق جو مرضی کچھ کہتے رہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو بات ایک طرف ہے. اور اس کے بعد جب کیبنٹ بنی ہے تو ہمیں نہیں پتہ کون لوگ ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اس لیے کہ اس میں سابقہ چیف منسٹر کی کوئی رائے شامل نہیں ہوتی. اس میں پھر چیف منسٹر خود جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہوا ہے. جہاں تک ریاست کے کردار کی بات ہے، دیکھیں ریاستی ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں رینجرز بھی ہیں، جس میں پاک فوج بھی ہے، جس میں عدالتیں بھی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے. اور ہم انہی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کا جو کام ہے، گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو وہ کنٹرول کریں. اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں. اور جہاں ہمیں شکایت نظر آئی پولیس کی جانب سے، ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی. ہم نے پولیس کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان سے بھی بات کی، اور ہم آپ کے تھرو بھی بتا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس بر وقت کارروائی کر لیتی ان دونوں واقعات میں تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ تسلسل سے بار بار شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر امن امان کی صورت ہے، اور یہ واقعہ ابھی وقاص صاحب نے کہا کہ ان کے اپنے کارکنوں کی فائرنگ میں ان کا بندہ مارا گیا. آپ ہائی کورٹ سے کے جج سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی کون سی رکاوٹ ہے؟ آج اگر آپ سی ایم سے ملے تو کیا اس میں حرج ہے کہ سی ایم صاحب آرڈر کر دیں کہ انکوائری ہو ہائی کورٹ کے جج؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ بات آج ان کے سامنے رکھی ہے. اب ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے جب یہ واقعہ ہوا اس کے فوری بعد یہ بات کی. جو بات وقار مہدی صاحب نے کہہ دی ہے، یہ اگر آپ وہ ویڈیو فوٹیجز دیکھ لیں گے نا جو اویلیبل ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ ہمارا اگر مان لیا جاتا اور اس پہلے واقعے کے حقائق لوگوں کے سامنے آ جاتے تو شاید صورتحال کا بالکل مختلف ہوتی آج. لیکن بہرحال اس واقعے کو بنیاد بنا کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف، پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے خلاف، ہمارے عہدیداروں کے خلاف جس قسم کا ماحول پوری شہر میں خاص طور پہ سینٹرل میں بنایا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے ایک غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا سعید گنج صاحب، کل نگران وزیر اطلاعات نے فرمایا ہے کہ 5 فروری سے فوج آ جائے گی. تو ایسا کوئی آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ آج بھی فروری علاقے میں خاص طور پہ ضلع سینٹرل جہاں پہ حالات خراب ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں پورے انتظامات خاص طور پہ سیکورٹی کے انتظامات فوج کے حوالے کیے جائیں؟ اس میں یہ بھی کر دیں کل سے ہی کیوں نہ فوج آ جائے اس ضلع میں. دیکھیں،
جو بات جمالی صاحب نے پہلے پوچھی کہ سیکیورٹی کیوں نہ والے فوج، رینجرز اور پولیس کا جو استعمال ہے الیکشن میں وہ صرف ہوتا ہی سیکیورٹی کے لیے ہے. ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ امن و امان کو بحال رکھیں. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، میں نے اپنے حلقے کے لیے آج سے کوئی 15-20 دن پہلے باقاعدہ خط لکھا سب کو اور یہ گزارش کی کہ میرے حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ ہائیلی سینسیٹیو ڈکلیئر کر کے پولنگ بوتھ کے اندر کھڑا کر دیں ان کو، فوج کو، رینجرز کو. میں نے تو یاد کہا ہے تاکہ وہ اندر بھی سیکورٹی کو دیکھتے رہیں کہ اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو. اب ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اگر میری نیت یہ ہوتی کہ میں نے وہاں کوئی گڑبڑ کرنی ہے، کوئی حالات خراب کرنے ہیں، تو میں تو درخواست نہ کرتا. اور یہ درخواست ہم نے پچھلے دنوں بھی آ کے کی، آج دوبارہ کر رہے ہیں کہ بھائی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے شہر میں. اور الیکشن میں اگر ممکن ہے، اتنی فورس اویلیبل ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لگا دیں. کراچی میں آپ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لگا دیں اور وہ کھڑے رہیں تاکہ کم از کم جو ووٹر ہے وہ بغیر خوف کے اپنا ووٹ استعمال کر سکے. یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ ووٹر جو ہے گھر سے نہ نکلیں، یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعلیٰ کی طرف بھی گئے آج، آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہونی تو پولیس کس کے اشارے پہ کام کر رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ڈسٹرکٹ سینٹر کے سارے امیدوار آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہاں پہ اپنی انتخابی مہم کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ اس کی وجوہات ذرا آپ کلیئر طور پر بتائیں، کیا وجوہات ہے، کون ان کو منع کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ملاقات ہماری جب آج ہوئی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کل رات کا جو واقعہ ہوا، ملاقات کی درخواست ہم نے اس سے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے. تو جب آج ہماری ملاقات ہوئی تو یہ ایف آئی آر نہ ہونے والی بات بھی ہم نے رکھی اور جو کل رات کا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی ان کو آگاہ کیا. انہوں نے ہمارے سامنے آئی جی کو فون کیا لیکن وہ اس وقت دستیاب نہیں تھے. انہوں نے بتایا گیا کہ کسی ایک میٹنگ میں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی بات ہوئی تو ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو مجھ سے بات کر لیں. پھر جو متعلقہ ڈی آئی جی ہیں اس سے انہوں نے بات کی اور یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کو حمایت کریں، فیور کریں. انہوں نے یہ ضرور کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات تھی، کہ اگر کسی فریق کو کوئی شکایت ہے تو پولیس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کو سننا چاہیے، اس کی درخواست پر غور کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایف آئی آر جو ہے وہ نہ ایف آئی آر کاٹنا تو دور کی بات ہے، ایس ایچ او جو ہے ہمارے مدعی کی درخواست ہی نہیں لے رہا. تو ہم نے خیر ٹی سی ایس کر دی، تمام لوگوں کو بھیج دی، تو یہ تو ہم نے آگاہ کر دیا. جہاں تک امیدواروں کو انتخابی مہم سے روکنے کی بات ہے تو کوئی بھی نہیں روک رہا اور نہ ہی انتخابی مہم رکی ہے. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم انتخابی مہم سیاسی طریقے سے چلا سکتے ہیں. اگر ہمارے دفاتر پر، ہماری میٹنگز پر حملے ہوں گے تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اپنی وہ انتخابی مہم چلا سکے. ہم نے پرسوں رات بھی میٹنگ کی تھی آپس میں، اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ اپنی انتخابی مہم چلائیں لیکن کوشش کریں کہ کوئی اس کے اندر بدامنی نہ ہو اور ہم لڑائی کی سچویشن میں نہ جائیں. اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انتخابی مہم چلائیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو موقع ملے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر دفتروں پر، میٹنگوں پر حملے ہوتے رہیں گے تو ممکن ہے کہیں پر اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں کہیں سامنے سے کوئی ریٹیلیشن بھی ہو جائے، اس کی وجہ سے نقصان بڑھ جائے. یہی واحد سبب ہے جو ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس شہر کو ماضی کے کراچی کے حالات میں جانے سے بچائیں. یہی وقت ہے. خدا نہ خواستہ یہ حالات اور بگڑ گئے تو اس کو ٹھیک کرنے میں زیادہ مشکل ہوگی. اگر ان 2 ہلاکتوں سے پہلے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی تو شاید یہ 2 جانیں بچ سکتی تھیں. لیکن اگر ہم مزید اس پہ انتظار کریں گے، کوتاہی کریں گے، اس چیز کو سیکھ نہیں لیں گے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید 8 فروری سے پہلے حالات زیادہ خراب ہوں گے. ایک منٹ، قاضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں.